2 عیدیں منائی گئیں، جمعۃ الوداع بھی پڑھا گیا، ہم نے ان کا آقا کریم کا پیغام بھی سنا، ساری چیزیں ہم نے دیکھی. اور ایک باپ کو روتے ہوئے یہ بھی دیکھا، باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا جو اپنے پوتوں کی اور اپنے بچوں کی اور اپنے فیملی کی لاشیں دفناتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا تھا مجھے عید کی مبارکباد نہیں دینا، مجھے عید کی مبارک نہیں دینا، عید کی مبارک اپنے پاس رکھنا. مجھے آپ تو چوڑیاں خرید رہے ہوں گے نا، میری تو بچیوں کے ہاتھ ہی نہیں مل رہے. میں جا کے کہنا آقا کی بارگاہ میں، کیونکہ شہید ہو کے پہنچے ہیں وہ بچے، تو کہنا آقا تیری امت کتنی بےحیث ہو گئی ہے، تیرے امت کے حکمران کتنے بےحیث ہو گئے کہ مسلمان اس آزمائش اس تکلیف میں ہے. اور اس کے پھر آنسو جاری ہو گئے. وہ سوشل کوئی ٹی وی اینکر کے ساتھ اس کا انٹرویو چل رہا تھا اور وہ روتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا یار ایک ایک گھر سے کتنے جنازے اٹھے، 40,000 کے قریب اب تک جنازے اٹھ چکے ہیں، لیکن پوری مسلم امہ ہم کس منہ سے عید ملن مناتے؟ صرف شرعی تقاضے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. لیکن کیا ہم لوگ اتنے بھیس ایز اے قوم؟ دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے. کہا کہ ایک جمعہ یہاں پڑھا گیا اور ایک جمعہ وہاں پڑھا گیا، ایک عید یہاں منائی گئی اور ایک عید وہاں منائی جا رہی ہے. آج تو ہمیں کراچی بھی غزہ جیسا لگتا ہے کہ اس شہر کراچی کا رمضان آتا ہے، اس رمضان شریف کے اندر جہاں شیطان بند رحمتیں برس رہی ہیں، تزکیہ نفس کا مہینہ، جہاں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز نیکی، ہر چیز فضیلت والی، اور یہ وہ واحد مہینہ جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا ہے. آپ بتائیں کیا ہم اپنا تزکیہ کر پائے؟ یہ مہینہ آتا ہے، خوبصورت مہینہ آتا ہے، ہم نے بھی منائی، بالکل سادگی کے ساتھ اپنی عید منائی، شرعی تقاضوں کو نہ مد نظر رکھ. لیکن یار یہ بے حسی سے کام چلے گا نہیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں، میں نے حضرت کیا خالی کراچی مطلب پورا ڈکیت ادھر، بھتہ خوری ادھر، چوریاں ادھر، 40 جنازے اٹھے نوجوان بچوں کے. سوچو اس ماں نے جس نے عید کے کپڑے خریدے ہوں گے بچے کو پہنانے کے لیے، اس کی گود میں اس کا بیٹے کا جنازہ تھا. کب تک سیاست، کب تک کون سی یہ سیاست ہے یار؟ کون سی سیاست ہے؟ وہاں فاروق اعظم عید کا دن ہے رو رہے ہیں. پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ ارے کل تو عید کا دن ہے، کل خوشیوں کا دن ہے. آپ ان کا خوف خدا دیکھیں، ان کا تقویٰ دیکھیں. کہہ رہے کل پتہ نہیں کہ عید ہے کہ وعید ہے، کہ پتہ نہیں یہ عید رمضان قبول ہوئے، روزے قبول ہوئے، عبادتیں قبول ہوئی، حج قبول ہوا، ہماری عبادتیں قبول ہیں یا نہیں. عید جب ہوگی ہماری، جب ہم اس شہر کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھیں گے. 77 سال 77 ایئر پاسٹ. میں نے جس قوم کا بھی شباد بھائی ذکر فرما رہے تھے، 17 سال رہا ہوں میں ان کے ساتھ، ان جاپانیوں کے ساتھ 17 سال رہا. یار انسانیت دیکھنی ہے تو وہاں جا کے دیکھیں آپ. یعنی کہ عمرہ کرنے میں ہم سیکنڈ نمبر میں ہے، پاکستان سیکنڈ نمبر پہ عمرہ کرنے میں. جو جا رہا ہے عمرے پہ جا رہا ہے، جو عمرے قافلے کے قافلے جا رہے ہیں عمرے پہ. تو پھر یہ دل کیوں نہیں بدل رہا؟ سوچ کیوں نہیں بدل رہی؟ فکر کیوں نہیں بدل رہی؟ اور ایمانداری کے اندر پہلے نمبر پہ ٹوکیو ہے. ٹاپ 10 کی اگر آپ رینکنگ دیکھیں تو ٹاپ 10 کیا تھا؟ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، لکھایا، ایجوکیشن دی، اور دی بھی دشمن کے ملک کے اندر. اگر امریکہ نے ہیروشیما ناگاساکی میں بم گرا کے تباہ کیا تو بنایا، آج چائنا خوشیاں مناتا ہے. آج تہوار دیکھو ان کے کیسے ہوتے ہیں. آج یورپ میں تہوار دیکھو کیسے ہوتے ہیں. اور میں اور آپ جو کلمہ گو ہیں، ہمارے تہوار دیکھ لو کہ یورپ میں نے دیکھا کہ لکھا ہوا تھا خاص طور پہ کہ 50% ڈسکاؤنٹ فار مسلم، 50% ڈسکاؤنٹ. اور یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے کھا لو کما لو، اسی مہینے میں کمانا ہے.
ارے یہ تمہاری یہ قوم ہے، یہ اس کی خوشیاں تمہاری خوشیاں ہونی چاہیے. رب کہہ رہا ہے مجھے تلاش کرنا ہے تو ان میں تلاش کرو، اس مخلوق کے خدا میں تلاش کرو، مجھے تلاش کرنا. اسی لیے سب سے زیادہ قرآن پاک میں حقوق العباد پہ ذکر ہے. میرے ہاتھ سے اگر دوسرا محفوظ نہیں ہے، میری زبان سے کوئی دوسرا محفوظ نہیں ہے، میری عبادتیں میرے منہ پہ مار دی جائیں گی. بدلو یار اس قوم کو. ہماری لیڈرشپ اللہ تعالیٰ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں لیڈرشپ نہیں ملی. آج سب اپنی ذات اپنے مفادات کے لیے لڑتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں کہ غریب کی خوشیاں کیا ہے. روٹی والے کے پاس جا کے روٹی کے 2 روپے تو کم کرا رہے ہیں، ارے پیٹرول کے 200 روپے بڑھ رہے ہیں اس کے نظر نہیں آ رہا. اربوں روپے کھا گئے اس ملک کے، لیکن ان کو دنیا کی ساری عزتیں حاصل ہیں. میں بدلوں گا، آپ بدلو گے تو بدلے گا یہ معاشرہ. آج یہ شہر کراچی کا کوئی روڈ آؤ، لانڈی چلتے ہیں، نارتھ کراچی چلتے ہیں، نازم آباد چلتے ہیں، کورنگی چلتے ہیں، ملیٹ چلتے ہیں. کسی علاقے میں چلو اگر کوئی روڈ ثابت دکھا دو آپ مجھے. عید کی خوشیاں بس خوشیاں ہیں، وقت کی بات ہے. یہ بھی چاہتے ہیں یار کوئی چینج آئے، یہ بھی چاہتے ہیں چینج آئے، یہ بھی چینج آئے، آپ بھی چاہتے ہیں چینج آئے، کہ میری بہنیں بھی چاہتی ہیں چینج آئے. جب تک آپ سچی قیادت نہیں لاؤ گے آپ کی عید کی خوشیاں ایسی پھیکی پھیکی رہیں گی. ہم نے دیکھو آج وہ جائے، وہ یعنی کہ گاڑی میں جا رہے تھے تو میرا باس میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. میں نے 2006 میں ریزائن کیا پاک سوزوکی سے، جیپنیز کیا تھا. 2 دفعہ اسکالرشپ پہ گیا، جاپان گیا، انگلینڈ گیا. کیا قانون ہے، کیا رول آف لا ہے یار، جا کے دیکھے اسے کہتے ہیں رول آف. یہاں تو پولیس والے کے پاس ڈکیت پکڑنے کا ٹائم نہیں ہے، چوروں کو پکڑنے کے اسٹریٹ کرائم کے لیے ٹائم نہیں ہے، لیکن ایک گاڑی روک کے اس کا نکاح نامہ ضرور پوچھ رہا ہوگا وہ. اور اس نے کہا آپ دیکھو سوچ دیکھیں وہاں کوئی پولیس والا نظر نہیں آتا. جاپان آپ نے وزٹ کیا، آپ کو کہیں دور دور تک نہیں ہے. اور ذرا سی کوئی بات ہے گمن سوری معذرت، ایسے پیٹ پہ ہاتھ رکھ دیا. میں اور آپ انشاءاللہ ایک دن ایسی عید یہاں منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کیا خیال ہے؟ منائیں گے انشاءاللہ. ایسی عید منائیں گے یہاں کہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، لینے والا کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہاں ہر گھر میں خوشحالی ہوگی، ہر گھر میں تعلیم ہوگی. جب آپ بدل جاؤ گے، خدا کی قسم جس دن آپ نے اپنے آپ کو بدلا ہے، بہت کچھ بدل گیا ہے. ابھی تو بہت کچھ بدل گیا ہے انشاءاللہ آنے والے. اسی لیے بڑی احتیاط سے گفتگو کر رہا ہوں. لیکن یہ نہیں سمجھے کہ میں بولنے سے کوئی گھبراتا ہوں یا پریشانی ہے. ایسی ٹینشن وینشن نہیں ہے. دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے اس دنیا میں. اور یہ ہم تو دیکھو جنازے اٹھا کے بھی خوشیاں مناتے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. لیکن رومی بھائی کا بھی حوصلے کی داد دینی چاہیے دونوں ہاتھوں سے. وہ مجھے ہر مرتبہ بلا لیتے ہیں. اپنا اسٹیج ہوتا تو دوسرے انداز میں گفتگو ہوتی، یہ والا مزاج ہے نہیں. ہم نہیں سچ بولیں گے تو کون بولے گا؟ اور دیکھو انہوں نے کیسی جدوجہد کی، 650 سال جدوجہد کی. آپ تو بھی 150-200 سال ہوئے، لیکن آج آپ فیصلہ کر کے اٹھ جاؤ کہ اگلی عید ہم نے اپنے پورے گھرانے کے ساتھ منانی ہے. ہماری خوشیاں بھی یہی ہے. آپ یقین مانیں اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے تحت اس مرتبہ ہم نے ایک تجربہ کیا. ہم نے راشن الگ بانٹا ہے، لیکن ہم نے وہ کیا کہتے ہیں سستے بازار لگائے تھے. چاند رات والے دن بھی ہم نے بازار لگایا تو 1200 کا گوشت 600 روپے میں سیل کر رہے تھے. ہم چکن 650 کی 450 میں دے رہے تھے. ٹوکن ختم ہو گئے، پھر لے کر آئے اور بچیاں خرید کے لے کر آئے. یار اس کا ٹوکن ہم نے بنا دیا، اب اس کو دینا ہے. 600 روپے میں لوگ ایسے ہاتھ لگا کے کہہ رہے تھے یار خدا کا واسطہ اس کو جاری. میں نے کہا ریاست کہاں ہے؟ یہ بڑی بڑی پارٹیاں جو ووٹ لیتی ہے کہاں ہے؟ تمہارے پاس ووٹ خریدنے کے لیے 2-2 کروڑ ہے. ان غریبوں کی خوشیوں کو بانٹنے کے لیے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے. منڈیاں لگا رکھی ہیں ووٹ خریدنے کے لیے. پوری ریاست خرید لیتے ہو، پورے الیکشن خرید لیتے ہو. اس غریب کے منہ میں دینے کے لیے ایک نوالا نہیں ہے. اس غریب کے لیے ایک پانی کا قطرہ نہیں ہے. اس غریب کے لیے اس غریب
جس کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، فلاحی ریاست کا خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا. ہم اپنی جائیدادیں چھوڑ کر آئے ہیں، ہم بھی حویلی والے، ہم بھی پیسے والے. اگر تم کو چاہتے ہو تمہارے بچے کوئی پاس تعلیم ہو، تم چاہتے ہو تمہارے بچوں کو پاس صحت ہو، یہ سب کچھ ہو، خدا کی قسم یہ تمہارے ہاتھ کے اندر ہے. ظلم کا بدلہ ووٹ سے لاؤ انقلاب. ہم نے دیکھو شہر میں 400 جنازے اٹھا کر 2 قیادتیں قربان کر کے بھی آج ہر ڈسٹرکٹ میں ہم نے سستے بازار لگائے. ابھی انشاءاللہ ہم نے کہا ہے اگر ہمارا تعاون ہمیں ملا تو ہم پورے انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر ہم نے یہ تقریبات کنٹینیو رکھ دی ہے انشاءاللہ. رنگ و نسل ذات پات سے بالا تروں کو سوچو، صرف مسلمان اچھا انسان بن جاؤ. اچھے مسلمان بھی بن سکتے ہو، اچھے ہندو بھی بن سکتے ہو، اچھے انگریز بھی بن سکتے ہو، لیکن انسان پہلی شرط ہے. محسن انسانیت ہے جن کا پیغام لے کر آج ہم یہاں کھڑے. خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. اور غزہ کے مسلمانوں کو یاد رکھو، دیکھو ان کی عیدیں دیکھو کیسی ہیں یار. ایک فیملی گاڑی پہ جا رہی ہے اور کسی نے راستے میں 5 روٹی کا بنڈل دے دیا اس کے ہاتھ میں. اس خاتون نے، اس ماں نے نکال کے پہلے ایک بچے کو دیا، دوسرے کو دیا، بچی کو دیا. وہ روٹی چوم رہی تھی. وہ 4 مہینے بعد انہوں نے روٹی کی شکل دیکھی تھی. آج اور میں نے ابھی وہ دیکھ رہا تھا مودی کی تقریر، مودی صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا. اس نے اب چیلنج دیا پاکستان کے حکمرانوں کو. اس نے کہا آؤ مقابلہ کرتے ہیں اپنی قوم کو، پہلے کون پیروں پہ کھڑا کرتا ہے. آؤ دیکھتے ہیں کون سب سے زیادہ انڈسٹری لگاتا ہے. آؤ دیکھیں کون سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے. آج ابھی اس نے جو ٹرین بنائی ہے جو پانی کے نیچے سے جا رہی ہے، جو جاپان میں ہم دیکھ کر آئے تھے آج سے 12 سال پہلے، 15 سال پہلے، اب بنائی ہے انڈیا نے. انڈیا کا کاروبار اس وقت، یعنی کہ ابھی مجھے وہ منگانی تھی، گولیاں شارٹ ہو گئی، وہ انسولین کے انجیکشن شارٹ ہو گئے. مجھے وہ ہندوستان کی میڈ ان ہندوستان کے نام سے ہمیں مل گئے. انڈیا یہاں انسولین دے رہا ہے. دنیا کی ساری دوائیاں ابھی اس وقت کی امپورٹ یہاں پہ آرام سے ایزی، آپ اس پہ جائیں آن لائن آپ کو مل جائیں گے ایزی. دوائیاں نہیں مل رہی. اس شہر کراچی کو جس کو دنیا کو پالنا ہے، آج اس کے بعد دینے کے لیے لوگوں کے پاس روٹی نہیں ہے. اس شہر کراچی کا فنڈ، خدا کی قسم لاہور کے انارکلی بازار کا فنڈ نہیں ہے جتنا آپ کا، پورے لاہور کا فنڈ نہیں ہے جتنے آپ کے لیاقت آباد کا جو ذکر کیا تھا. یہ نہیں کہہ رہے، یہ ٹی وی کا اینکر کہہ رہا تھا، وہ نام نہیں لے رہا میں ان کا بھی. بہت بڑی شخصیت ہے وہ ٹی وی کی، بہت بڑی شخصیت ہے یار. کب تک اس کو گدوں کی طرح گونچ رہے، کھا رہے. وہ سوچتے ہیں یار یہ ختم نہیں ہو رہا کراچی، اور ختم بھی نہیں ہوگا. یہ مہاجرین کا وہ ہے جو اپنی جائیداد دولت چھوڑ کر رہے تھے. اب تو قبریں بھی یہی ہیں، ہمارا قبرستان بھی یہی ہے، ہمارے مزارات بھی یہی ہیں، ہمارے بزرگ بھی یہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ بدلو یار، بدلو. وہ جو نعرہ لگائے نا ووٹ کے ذریعے نظام کو بدلیں گے، بدلو یار. واللہ یہی راستہ ہے، قسم خدا کی.